سورۃ السجدہ مکیہ، یہ سورہ سجدہ ہے، مکہ شریف میں یہ نازل ہوئی۔ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آیَةً، اس میں 30 آیات ہیں۔ وَثَلَاثُ رُکوعاتٍ، 3 رکوع ہیں۔ سورۃ السجدہ، اب سجدہ تو اور بھی صورتوں کے اندر ہے۔ قرآن پاک میں 14 صورتیں سجدے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ 14 صورتوں میں سجدے ہیں، لیکن اس صورت کو سورۃ السجدہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اب کسی اعتبار سے یہ سجدے والی صورت مشہور ہو گئی، تو اسی نام سے پھر اسی کو پکارا جانے لگا، ورنہ دوسری صورتوں کے اندر بھی سجدے ہیں۔ تو صورتوں کے نام اسی اعتبار سے جو مشہور ہوئے ہیں کہ اس میں جو واقعہ ہے، کوئی لفظ اس میں استعمال ہوا تو اسی نام سے ان صورتوں کو پکارا جانے لگا، اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ تو اب باقی صورتوں کے اندر بھی سجدہ ہے، لیکن اس کو سورۃ السجدہ کوئی خاص اس کی وجہ تو نہیں ہے، بہرحال اسی نام سے یہ صورت مشہور ہوگی۔ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ مکہ شریف کی جو صورتیں ہیں ان کے مضامین، مکہ شریف کے اندر چونکہ کفار سامنے تھے اور کافر وہ بتوں کے پجاری، بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو مکہ شریف کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے اندر انہی چیزوں پہ زور دیا گیا اور یہی مسائل جو ہیں بیان کیے گئے۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک کی کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نزل ینزل تنزیل کا معنی اتارنا، تنزیل الکتاب کتاب کا اتارنا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیونکہ کفار کے یہاں اور بہت سے اعتراضات تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا، آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا۔ ویسے اس میں ان کے پاؤں کہیں نہیں لگتے تھے، کسی جگہ پہ وہ ٹھہر نہیں سکتے تھے، کبھی کہتے اپنے پاس سے بنا لیا۔ کہا بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی استاد کے پاس گئے نہیں، کسی سکول مدرسے کالج یونیورسٹی میں پڑھا نہیں، علماء کی پرانے جو ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، تو وہ اس طرح یہ کتاب اپنے پاس سے کس طرح بنا لیتے ہیں؟ کہا کسی سے سیکھ لیا ہوگا۔
اچھا بھائی کس سے سیکھا ہے؟ کبھی کسی کا نام لے دیا، کبھی کسی کا نام لے دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کسی ایسے شخص کا نام لیا جس کو عربی نہیں آتی، جو عربی صحیح بول نہیں سکتا، کہا بھائی اس سے سیکھتے ہیں۔ جس کو خود عربی نہیں آتی، جو خود عربی صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، اس سے سیکھ کر ایسی کتاب، ایسی لاجواب کتاب کہ جس کی مقابلے میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب کوئی ایسا کلام، پوری کتاب تو درکنار اس جیسا کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ تو لے کر بہرحال وہ اپنی ہٹ دربی پہ اڑے ہوئے تھے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اسی چیز کو بیان کیا کہ تم مانو نہ مانو، یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی پہلی آیت میں اسی چیز کو بیان کیا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ لا ریب فیہ کا معنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جیسا شروع میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو تنزیل الکتاب، قرآن کا، کتاب کا نازل کیا جانا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ افترا کا معنی ہوتا ہے کسی کے متعلق ایسی بات کہنا جو اس نے نہ کی ہو، اس نے نہ کہی ہو۔ کسی نے کوئی بات نہیں کہی تو اس کے متعلق کہا جائے کہ اس نے یہ کہا ہے۔ کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو کہا جائے کہ فلاں نے یہ کام کیا، اس کو افترا کہتے ہیں، جھوٹا الزام کسی کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنے پاس سے بنا لی ہے، اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، اور اپنے پاس سے گھڑ کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید وہ ہدایت پہ آ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں، ہدایت ان کو مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر لمبے عرصے سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 500 سال کا عرصہ جو ہے اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ اس 500 سال کے عرصہ میں کوئی نبی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال کا وقفہ ہے نبوت کا، جس کو فترت کہا جاتا ہے۔ تو ویسے عرب کے اندر بھی بہت پہلے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے بنا لیا، گھڑ لیا، نہیں، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، یعنی ساری کائنات، تمام مخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق، سب کچھ اس میں آ گیا، آسمان اور زمین اور
اس کے درمیان سے مراد باقی ساری چیزیں، جس میں لوح محفوظ، عرش و کرسی، جنت، دوزخ، درخت، پتھر، انسان، حیوان، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، چاہتا تو کن کہتا، اور کن کے ذریعے سے تمام چیزیں معرض وجود میں آ جاتی، حاضر موجود ہو جاتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ رب ذوالجلال کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ کن کا لفظ بھی یعنی یہ کہہ لیجئے کہ سمجھانے کے لیے وہاں کن کی بھی حاجت نہیں ہے، ارادہ فرمایا کسی چیز کا، وہ موجود ہو گئی۔ تو اب ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں، 6 دنوں سے مراد جس طرح اب یہ پورا ہفتہ ہے، اس طرح کے یعنی اتنی مدت مراد ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو تدریجاً، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بنانا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہونے کے باوجود اس نے ایک کن کے ذریعے تمام چیزوں کو نہیں پیدا کیا، بلکہ جس طرح کے احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے کہ ایک دن میں آسمانوں زمین کو، ایک دن میں درختوں کو، ایک دن میں پتھروں کو، جانوروں کو، اس طرح 6 دنوں کے اندر ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ لفظی معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف فرما ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے، اٹھنے، چلنے، پھرنے، ان تمام چیزوں سے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، ہماری سمجھ سے ورا اور ورا ہے۔ تو اس کا پھر اسی طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عرش پر استوا فرمایا، اپنی شان کے لائق، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی ولی، دوست، اور نہ کوئی شفیع، کوئی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، انتظامات فرماتا ہے۔ من السماء الی الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تو مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد پھر لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہی انتظامات فرماتا ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو ادا کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ہر چیز ادا کر رہی ہے۔ تو یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر فرماتا ہے، ہر چیز کا انتظام فرماتا ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف عروج کرے گا، اسی کی طرف یہ چیزیں چڑھیں گی، حاضر ہوں گی۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایسے دن میں جس کی مقدار الف سنۃ، 1000 سال، الف کا معنی ہوتا ہے 1000، سنۃ سال، 1000 سال، مما تعدون، جس طرح تم شمار کرتے ہو، تمہاری گنتی کے مطابق اس دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی۔ اب اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔
ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا اور ان کے انتظامات فرمائے گا۔ اب قرآن پاک میں یہاں 1000 سال کا لفظ ہے، ایک جگہ اس کی اور بھی مقدار بیان کی گئی ہے، وہ کتنی ہے؟ 50,000 سال۔ نوید یاد رکھتا ہے بات کو، 50,000 سال اس کی مدت وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ وہ سورۃ المعارج 29ویں سپارے میں شروع میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال، یہاں الف سنہ 1,000 سال بیان کیا گیا۔ تو اب اس میں یہ بظاہر تو اختلاف نظر آ رہا ہے کہ کہیں فرمایا کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور کہیں کہا کہ وہ 1000 سال کا ہوگا، اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار بندے جو ہیں ان کے لیے قیامت کا دن اس طرح گزر جائے گا جتنی دیر میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے، 5-7 منٹ، 4 فرض اس میں 5-7 منٹ ہی لگتے ہیں، 2 فرضوں میں 3-4 منٹ لگتے ہیں، تو 5-10 منٹ میں وہ دن گزر جائے گا۔ اب قرآن پاک میں ایک جگہ کہا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک جگہ کہا 1000 سال کا دن ہوگا، حدیث پاک کہتی ہے کہ وہ نیکوکاروں کے لیے 5-7-10 منٹ میں گزر جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، چاہے تو وہ ایک ہی وقت کو کسی کے لیے بہت لمبا کر دے اور کسی کے لیے مختصر کر دے، ایک کے لیے وہ چیز مختصر ہو جاتی ہے اور ایک کے لیے بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور یہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوتیں طاقتیں دی ہیں کہ فاصلے ان کے لیے کبھی سمٹ جاتے ہیں کبھی بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بغداد شریف میں، تو جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے نیک متقی پرہیزگار، جہاں ان کے معتقدین ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، وہاں مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو ایک مخالف تھا ان کا، وہ چاہتا کہ میں دیکھوں ان پہ کوئی کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی مجھے نظر آئے تو پھر میں ان پہ اعتراضات کروں، لوگوں کو بتاؤں۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کے لیے حضرت سری سکتی نے جمعہ کی نماز پڑھی اور جیسے ہی جماعت ختم ہوئی فوراً باہر نکلے تیزی سے۔ اس نے کہا لو بھی اچھا آدمی ہے، نہ سنت نہ نفل نہ کچھ، فوراً بھاگ رہا، چلو دیکھتے ہیں جا کے کیا کرتے ہیں۔ حضرت سری سکتی نے کیا کیا، چلے گئے ایک وہ تندور وغیرہ ہوٹل جہاں روٹی وغیرہ ملتی تھی، اس نے کہا جی کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے اس کو، اتنے تیزی سے بھاگے اور روٹی لی اور چل پڑے، وہ بھی پیچھے پیچھے، اچھا ہے دیکھتے ہیں۔ چلتے چلتے شہر سے باہر چلے گئے، شہر سے باہر گئے، ایک گاؤں آ گیا، وہاں پہ وہ بھی پیچھے پیچھے دیکھا ایک بیمار ایک مریض آدمی ہے، حضرت سری سکتی جا کے اس کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی، سوچا کہ مقصد تو اچھا ہے، لیکن جمعہ پڑھ کے فوراً اس طرح نکلے۔ وہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلا گیا گاؤں میں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو حضرت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا جی وہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا وہ تو واپس چلے گئے، کہاں؟ بغداد، اور بغداد یہاں سے 1 ہفتے کی مسافت پہ ہے۔ اس نے کہا میں تو ان کے ساتھ تھوڑی سی دیر میں آیا تھا، انہوں نے کہا ان کے قدموں پہ تو چلتا آیا تو پہنچ آیا، اب جائے گا تو 1 ہفتہ لگے گا۔ اب کب واپس آئیں گے؟ انہوں نے کہا اگلے جمعے کو آئیں گے واپس، اگلے جمعے کو واپس آئیں گے، تو اب 1 ہفتہ تو یہیں رہنا پڑے گا۔ اگلا ہفتہ جمعے کو پھر حضرت سری سکتی آئے، اس نے معافی چاہی،
اور گزارش کی کہ مجھے معاف کریں، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ تو حضرت نے قدم پہ قدم رکھایا اور ایک ہی لمحے میں آنکھ بند کرو، آنکھ کھولی تو دیکھا بغداد میں کھڑا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھی یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ وقت ان کے لیے سمٹ جاتا ہے، فاصلے ان کے لیے سمٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ کسی کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، کسی کے لیے 1000 سال کا دن ہوگا، کسی کے لیے وہ اتنے لمحے میں گزر جائے گا جتنی دیر میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا وقت اس کو بہت لمبا محسوس ہوتا ہے، اور جب راحت اور آرام میں ہوتا ہے انسان تو پھر انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کس طرح گزر گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس میں یہ بھی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ کفار کے لیے تو وہ دن 50,000 برس کا ہوگا، 50,000 سال کا۔ گناہ گار مسلمانوں کے لیے وہ اس طرح ہوگا جیسے 1000 سال، اور نیکوکاروں کے لیے ایسے ہی ہو جائے گا جیسے فرض نماز ادا کی جاتی ہے، اتنے ہی بس اتنی دیر میں وہ جو ہے سارا وقت گزر جائے گا۔ تو یہاں پہ اس کو 1000 سال، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، جس طرح تم گنتے ہو، تمہاری گنتی کے اعتبار سے وہ 1000 سال۔ تو کسی کے لیے وہ 50,000 برس کا ہوگا، کسی کے لیے 1000 برس کا ہوگا، اور کسی کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے غیب اور شہادت کو جاننے والا، یعنی رب ذوالجلال جو غیب کو، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ العزیز الرحیم، وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے خوبصورت بنایا ہر شے کو، جس چیز کو بھی بنایا، جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کو حسین اور خوبصورت بنایا، یعنی ہر چیز پرفیکٹ، اس سے بہتر کوئی چیز کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جس طرح بنایا ہے وہ اس کی سب سے بہترین صورت ہے، اس سے بہترین صورت اس کی نہیں ہو سکتی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا اس نے فرمائی مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل کو اس نے ایک حقیر پانی کے، اس کے یعنی جو آخری اس کا یعنی ایک چیز کو بنتی سنورتی اور جس کا آخر جو اس کا نچوڑ جو اس کا آخر جو بچ جاتا ہے، تو اس سے یعنی انسان کی تخلیق کا جو آگے سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے مٹی سے پتلا بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر آگے آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک یعنی سلسلہ بنا دیا، اور ایک تسلسل بن گئے، ایک طریقہ کار بن گیا جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی اولاد آگے چل رہی ہے، مرد اور عورت کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی اولاد جو آگے چل رہی ہے۔ اب یہ چیز تو ظاہر ہے، اس میں تو کسی کا انکار نہیں ہے کہ نسل انسانی کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ مرد اور عورت کے ذریعے سے چل رہا ہے، لیکن پہلے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ قرآن پاک کا یہ نظریہ ہے، قرآن پاک نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ان کا پتلا بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی تو وہ زندہ انسان ہو گئے۔ اور تمام انسانی کتابیں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں، ایک ہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا یہی اس میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ان کا پتلا پیدا فرمایا، اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر اس کے بعد
آگے آدم علیہ السلام کا، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر آگے حضرت آدم اور حضرت حوا سے نسل انسانی چلی، اور یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک نظریہ موجودہ سائنس کا بھی ہے، جس کو کہ تقریباً کوئی 150 سال پہلے ایک سائنسدان ڈارون نے اس کو پیدا کیا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مختلف، یعنی پہلے کچھ تھا، پھر بندر بنا، بندر سے چلتے چلتے آگے انسان بن گیا۔ یہ ڈارون کا ایک نظریہ ہے، اور سائنس جو ہے آج اسی کو مانتی ہے کہ بندر سے انسان بنا ہے۔ اب یہ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بندر سے انسان بن گیا تو باقی بندروں سے پھر کیوں نہیں بنے؟ ایک ہی سے بنا، اور اگر بندر سے انسان بن ہی گیا تھا پھر انسان سے آگے کچھ اور کیوں نہیں بنا؟ وہیں کیوں رک گیا؟ صرف بندر سے ہی انسان بنا؟ اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بس کہتے ہیں کہ جی ایک بندر سے انسان بن گیا، باقیوں سے کیوں نہیں بنے؟ باقی کیوں بندر ہی رہے؟ باقی بھی کیوں نہیں، ان میں کیوں نہیں چینجنگ آئی؟ اور اگر ایک چینجنگ آئی گئی تھی تو اس انسان سے پھر آگے مزید چینجنگ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ وہ انسان اسی طرح ہی قائم ہے۔ بہرحال اس کی جو ہے نا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور بات اس سے بڑے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے متعلق 2 نظریے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک وہ جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا، اور سابقہ انسان آسمانی صاحب، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، سابقہ آسمانی صاحب سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اول آدم علیہ السلام کو براہ راست پیدا فرمایا، اور اس کو ایسی نادر قوتوں کی جلوہ گاہ بنایا جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اس کے سینے کو علوم و معارف سے منور کیا، اس کو نور نبوت عطا کیا، اور اسی سے خلافت عرضی کے تخت پر متمکن کیا۔ وہی اشرف المخلوقات ہے، اور سارا نظام ہستی اسی کی خدمت اور چاکری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ دوسرا نظریہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ زندگی رینگتی رینگتی ہزاروں صدیوں میں مختلف ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی، یعنی کچھ سے کچھ، پہلے کچھ تھا پھر کچھ بنا پھر کچھ بنا، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی بندر اور بندر سے انسانی شکل میں نمودار ہوئی۔ اب یہ ڈارون کا نظریہ جو ہے اس کو قبول کیوں کیا گیا، اس کی وجہ جو ہے وہ فرماتے ہیں ڈارون نے جب اس نظریے کا اعلان کیا اس وقت یورپ مذہب دشمنی کی رو میں بہتا چلا جا رہا تھا، یعنی مذہب کے سخت خلاف تھے لوگ یورپ کے اندر۔ لوگ مسیحیت کے خلاف عقل ناقابل فہم تعلیمات سے اکتا گئے تھے، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی ان کو لوگوں نے اپنی مرضی سے بدل لیا۔ اپنے زمانے کے حالات سے تو انہوں نے اس کو صحیح بدلا ہوگا، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ہر زمانے کے اوپر فٹ اور درست ثابت ہوتا ہے، لیکن انسان کا کلام یا انسان کا بنایا ہوئی چیز، انسان کی بنائی ہوئی جو بھی چیز ہوگی، جو قانون ہوگا، وہ وقتی طور پر کتنا بھی اچھا ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اوور ڈیٹ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، وہ وقت کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ تو چونکہ اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی، تعلیمات کو بدل دیا، تو عقل کے خلاف، فہم کے خلاف یہ جو تعلیمات تھی لوگ اسے اکتا گئے تھے، عقل و فہم کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ اب وہ بغاوت پر آمادہ تھے، مسیحیت کے علمبرداروں کی انسانیت سوچ حرکات کے خلاف اس وقت ایک طوفان امڑا ہوا تھا۔ ایک یہ بھی تھا کہ جو عیسائی پوپ وغیرہ ان کے مذہبی رہنما تھے، وہ بھی ان کا کردار بھی ایسا تھا کہ ان کی وجہ سے لوگ مذہب سے بیدار تھے۔ ہر وہ بات جو مسیحی تعلیمات سے متصادم ہوتی لوگ اس کو دیوانہ وار قبول کر لیتے۔ ہر قدیم نظریہ کو مسترد کر دینا فیشن بن گیا تھا۔ مذہب سے بیداری کا جو عام رجحان پیدا ہو گیا تھا، اس کے باعث
ڈارون نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو خوش آمدید کہا۔ اس نظریہ کو ماض وجود میں آئے ہوئے تقریباً 1.5 صدی کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے پرستاروں نے عمریں صرف کر دیں کہ اس نظریے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد فراہم کی جائے اور اسے ایسے دلائل مہیا کیے جائیں جن کے باعث اس نظریے کی صداقت ہر شک و شبہ سے بالا ہو جائے، لیکن انہیں اس میں بری طرح ناکامی ہوئی۔ یعنی ان کو کوئی اس کی ٹھوس دلیل، کوئی پیٹنٹ دلیل نہیں ملی اس کی۔ روز اول کی طرح آج بھی ان کے پاس ظن و تخمین، ایک اندازہ ہی ہے بس، ظن و تخمین کے بغیر اور کوئی سہارا نہیں۔ کہتے ہیں فلاں غار سے ایک انسانی ڈھانچہ ملا ہے جو 10 لاکھ سال پرانا ہے، اس کے سر کی ساخت فلاں قسم کے بندر کی ساخت سے کچھ مشابہت رکھتی ہے، اس لیے انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف جانوروں میں نسل کشی کے ذریعے مختلف قسم کی تبدیلیاں بروئے کار لائی جاتی ہیں، اس لیے انسان میں اگر تبدیلی رونما ہوگی تو یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ تشریح الابدان میں ماہرین نے ثابت کیا کہ انسانی جسم میں چند ایسے اعصاب ہیں جن کا اب کوئی مصرف نہیں، اس سے ثابت ہوا کہ پہلے یہ جن اعضاء کا مصرف، یعنی مختلف اس طرح کی دور از کار جو ہے وہ تعویلیں اس میں کی جاتی ہیں۔ کوئی یعنی ان کے پاس کوئی پختہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ ڈارون کا نظریہ جو ہے یہ درست ہے۔ یعنی اس میں مختلف، اور اسے یعنی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا اب کوئی مصرف نہیں ہے، اعصاب میں جن کا اب کوئی مصرف، اس سے ثابت ہوا کہ پہلے یہ جن اعضاء کو مصرف کار رکھتے تھے وہ مختلف ارتقائی مدارج میں ناپید ہو گئے اور یہ اعصاب باقی رہ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں انسان کی دم بھی تھی جو آہستہ یعنی اس طرح کی باتیں، اور یہ اعصاب کبھی یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جغرافیائی اثرات اور آب و ہوا کے اختلافات کے باعث ایک بر اعظم کے انسان کو دوسرے بر اعظم کے انسان سے کسی نہ کسی صورت میں مختلف دیکھتے ہیں۔ جب یہ اختلاف موجود ہے تو انسان میں تدریجی اختلاف کا پایا جانا بھی بعید، یعنی اس طرح کی باتیں کہ دیکھو جی یورپ کے اندر لوگ گورے ہیں، ایشیا میں یہ ہیں وہ اور طرح کے، افریقہ میں کالے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یعنی صرف اندازے یا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ایسی بات جس سے وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوں گی۔ تو یہ ڈارون کا جو نظریہ تھا اس کی بنیادی وجہ یہ فرماتے ہیں حضرت پیر صاحب کے لوگ چونکہ مذہب سے بیزار تھے تو مذہب سے دوری کی وجہ سے انہیں ایک ایسی جو بھی بات مذہب کے خلاف ملتی اس کو وہ دیوانہ وار قبول کر لیتے۔ تو ڈارون کے نظریے کو بھی انہوں نے اسی وجہ سے قبول کر لیا کہ یہ مذہب کے خلاف تھا، اور انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا، ورنہ اس کی کوئی پختہ دلیل ان کے پاس نہ تب تھی نہ اب ہے۔ اس وقت بھی کوئی دلیل نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سائنس کے جو نظریات ہیں وہ حتمی نہیں ہوتے۔ آج کوئی اس بات پہ ضد کرے بھی نہیں ڈارون کا نظریہ درست ہے اور قرآن پاک کا نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پتلا آدم علیہ السلام کا بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی اور پھر آگے آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ ڈارون کا نظریہ درست ہے کہ پہلے بندر تھا، بندر سے پہلے کوئی اور چیز تھی، پھر بندر بنا، پھر بندر سے انسان بن گیا۔ تو اس کو کہے بھئی وہ درست ہے، اس کی وجہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ کہ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا جی اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ تو سائنس کے نظریات حتمی نہیں ہوتے، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آج ایک سائنسدان کوئی بات دریافت کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی اس نے کیا تحقیق کی ہے اور یہ بہت بڑی یعنی انسانیت کی خدمت اس نے کی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی نئی تحقیق ہوتی ہے اور وہ اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے وہ نہیں درست تھا، یہ درست ہے، پھر اور آگے چل کے کوئی اور۔ تو انسان جو ہے وہ مختلف یعنی وقتوں میں ترقی کرتا رہا ہے اور ترقی کرتے کرتے آگے جا رہا ہے۔ اصل وہ چیز ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہی درست ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے گھوم پھر کے بالآخر اس کو وہیں پہ انسان کو آنا پڑے گا، جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہی درست ہے، اور انسان بالآخر اسی پہ آئے گا اور وہیں پہ جا کے وہ ٹھہرے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ انسان کی یعنی عقل کی
کوتاہی ہوگی کہ ابھی تک انسان اس جگہ تک نہیں پہنچا جو درست اور اس کی آخری منزل ہے۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ قرآن پاک اور پہلے جو اس سے آسمانی کتابیں سب کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کا خاکی پتلا مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو سائنسدانوں کا نظریہ، جس کو اب بھی سائنسدان مانتے ہیں، یہ آج مان رہے ہیں، کوئی وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے یہ نہیں درست ہے، کوئی اور نظریہ پیش کریں گے، کوئی اور نظریہ پیش کریں گے، بالآخر اسی پہ آ جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی اس کی تفصیل اس طرح کہ ان کا پتلا بنا کے اس کو درست کیا، سنوارا، پھر اس میں اپنی روح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح اس میں پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، سننے کی قوت عطا فرمائی، دل و دماغ عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار، بے حد و بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ وقالوا، اور کافروں نے کہا، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یعنی یہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا، قیامت کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اس بات کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر انسانی جسم جو کچھ عرصہ کے بعد اس کا گوشت وغیرہ گل جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں اور مٹی ہو جاتی ہیں، اور اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، گوشت بھی بلکہ ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء، ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وہ منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے، تو وہ منکر ہیں۔ اس کا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بھی جواب دیا کہ جس نے ایک انسان کو پیدا کیا وہ سب کو پیدا کر سکتا ہے، اور جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی اس کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، کہ پہلے جب کوئی چیز موجود نہیں تھی تو اس نے عدم سے وجود میں لے آیا، کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، تو اب تو اسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا ہے جو پہلے کبھی موجود تھی، تو جو پہلے موجود تھی اس کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، موجود کرنا، حاضر کرنا یہ مشکل ہے، یا پہلے جو تھی ہی نہیں اس کو حاضر موجود کرنا، اس کو تخلیق، اس کی تخلیق جو وہ مشکل تھی، تو جو مشکل تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو اب اسی کو دوبارہ جب پیدا کرنا تو وہ کون سا مشکل کام ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، محبوب فرما دو کہ تمہیں وفات دے گا، تمہیں موت دے گا ملک الموت الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ اس نے
انسانوں کی روحوں کو نکالنا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہاری روح نکالی جائے گی، موت طاری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی۔ ایک تو موت کے بعد، اور پھر فائنل حاضری جو ہوگی وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اب انسان کی موت، ویسے تو سب نے مرنا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن انسان، اس کی روح جب نکلتی ہے تو اس کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ مسلمان نیکوکار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی موت، اس کی روح کا نکلنا، اور کفار و مشرکین کی روح کا نکلنا، اس میں بہت فرق ہے۔ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک نے، بہت سی حدیث پاک مبارکہ ہیں، ایک حدیث پاک میں اس طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی فوت ہو گئے تھے، ان کے جنازے کے لیے ہم نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فانتہینا الی القبر، قبر پر ہم گئے، ولما یلحد، ابھی لحد بنائی جا رہی، قبر تیار نہیں تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ یہ کنایا ہے، یعنی ادب احترام کے ساتھ، انتہائی خاموشی کے ساتھ، کہ جس طرح کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہے، ذرا حرکت کرے گا تو وہ اڑ جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ انتہائی ادب احترام کے ساتھ، سکون وقار کے ساتھ حضور کی بارگاہ کا ادب احترام، کوئی بولنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، خاموشی کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ بیٹھے۔ وفی ید عود ینقط بہ، حضور کی ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ، یعنی زمین کو کھودنا، جس طرح کوئی آدمی سوچ رہا ہوتا ہے، کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو یعنی غیر ارادی طور پر انسان کوئی اس طرح کوئی کام کرتا ہے۔ فرفع راسہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سر مبارک اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین و ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ یہ کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، دنیا سے انقطاع، دنیا سے روانگی اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا وقت آتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بید الوجوہ، سفید چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے گویا سورج ہیں، یعنی سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے پاس جنتی کفنوں میں سے کفن ہوتا ہے۔ وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنتی خوشبوؤں میں سے خوشبو ان کے پاس ہوتی ہے۔ حتی یجلسوا منہ مد البصر، حد نظر تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر حضرت ملک الموت جو ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ آتے ہیں علیہ السلام۔ حتی یجلس عند راسہ، اس بندہ مومن، اس اللہ کے نیک بندے کے سر کے پاس وہ بیٹھ جاتے ہیں ملک الموت۔ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، تو کہتے ہیں اے پاک جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل۔ یعنی اس طرح حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ اے پاک جان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ،، پھر وہ جان نکلتی ہے جس طرح
مشک پانی کی بھری اس سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اس طرح وہ یعنی آسانی سے نکل آتی ہے۔ فَيَأْخُذُهَا، تو حضرت ملک الموت اس کو پکڑتے ہیں، اس روح کو، اس جان کو۔ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فوراً دوسرے فرشتے جو ہیں نا اس کو حضرت ملک الموت سے وہ لے لیتے ہیں۔ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وہ جنتی کفن جو لے کے آئے تھے اس میں اس کو لپیٹتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوط، اور وہ خوشبو اس پہ لگاتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَالطِّيبِ نَفْحَةٌ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، بہترین خوشبو جو زمین پہ پائی جا سکتی ہے، اس طرح کی بہترین خوشبو وہاں مہک جاتی ہے۔ قَالَ فَيُسْعِدُونَ بِهَا، پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کے جاتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ یعنی بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَٰذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبُ، جس فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سی اچھی روح ہے، تو وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یعنی آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، وہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، اس کو اعلیٰ علیین میں اس کا نام لکھ دو۔ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شرف باریابی، اس کی حاضری کے بعد پھر اس کو لٹایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین کی طرف لے جاؤ، اسی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں لٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ پھر فرشتے حساب وغیرہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ یہ تو ہو گئی مومن کی روح نکلنے کا، کہ جنتی خوشبوئیں لے کے، جنتی کفن لے کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور حضرت ملک الموت پیار سے اس کے روح کو اس طرح کہتے ہیں وہ نکل آتی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کافر جب اس کی روح کے نکلنے کا، اس کے دنیا سے جانے کا وقت، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا وقت آتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں سود الوجوہ، سیاہ چہروں والے، معہم المسوح، ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثۃ، اے ناپاک نفس، ناپاک جان، اخرجی الی سخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل، یعنی مومن کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی، یعنی تجھ پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، غضبناک ہے۔ فتفرق فی جسدہ، تو اس کے جسم کے اندر یعنی پھیل کے اس کو اس طرح نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ اس طرح بیان کی کہ جس طرح ایک اون کا کوئی کپڑا وغیرہ ہو اور ایک چھڑی ہو کانٹوں والی، تو اس کپڑے کے اندر وہ چھڑی اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح یعنی، یا یوں کہہ لیجئے کہ گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جائے تو جس طرح وہ یعنی تار تار ہوتی ہے، جل جاتی ہے، اس طرح سختی کے ساتھ حضرت ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ جیسے ہی نکالتے ہیں دوسرے فرشتے جو لے لیتے ہیں، وہ ٹاٹ جو ان کے پاس ہوتا ہے اس میں اس کو لپیٹتے ہیں اور سخت بدترین قسم کی بدبو وہاں پھیل جاتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں تو جو بھی فرشتے ملتے ہیں کہتے ہیں یہ کون؟ ما ھذا الروح الخبیث، یہ کتنی بری روح ہے۔ فرشتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام بھی اور اس کے باپ کا نام دونوں کا لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
جب لے جانے کے لیے جب آسمانوں پہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے یعنی کفار کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، کہ نہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہ نہ جنت میں داخل ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے اس وقت تک کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نہ ان کے لیے آسمانوں میں نہ اونٹ. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ تعلیق بالمحال، کہ ایسی چیز ایسا کام کہنا جو ہو نہ سکے. اب اونٹ تو کبھی بھی سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اتنا بڑا اونٹ ہے اور سوئی کا ناکا ہے، تو اونٹ جس طرح سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ہے اسی طرح کفار جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس طرح یعنی اس کی روح کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور وہاں اس کی توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، پھر اس کی روح کو پٹخا جاتا ہے زمینوں کی طرف، پھر آگے قبر کے اندر جب اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے پھر فرشتے آتے ہیں سختی کے ساتھ، وہاں اس سے سوالات ہوتے ہیں. تو روح سب کی حضرت ملک الموت نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن روح کے نکلنے میں فرق ہے. مومنین اللہ کے نیک بندوں کی روحوں کو حضرت ملک الموت وہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ نکالتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. اور کفار کی روحیں جو ان کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور ان کو اسی وقت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت تم پر ناراض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف تم جاؤ، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، ان کی روحوں کو آسمانوں سے پٹخا جاتا ہے. تو ہے تو بظاہر سب کی روحیں ایک طرح کی ہیں، ایک طرح بظاہر ایک طرح نکلتی ہیں، لیکن مومن اور کافر کی روح کے نکلنے میں بھی بہت زیادہ فرق ہے. اور بظاہر انسان کو جو نظر آتا ہے اس کا تعلق عالم دنیا سے ہے. بظاہر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی مومن کی روح جو ہے وہ بڑی یعنی مشکل سے نکل رہی ہے اور کئی کافر جو ہے وہ سوئے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ عالم دنیا ہے. عالم آخرت یا عالم برزخ جو ہے وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ اس طرح جس طرح یہ اللہ رسول کا فرمان ہے کہ بظاہر بے شک کسی کی روح بڑی مشکل سے نکل رہی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ وہ اس وقت آرام میں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ دنیا والوں کے دیکھنے کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اگر کوئی کافر کوئی بدکار وہ آرام سے بھی اس کی روح نکل رہی ہے تو وہ بڑی تکلیف کے اندر ہوگا. کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ عالم آخرت جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ یہی ہے کہ مومن کی روح جو ہے وہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ حضرت ملک الموت نکالتے ہیں اور اس کے لیے جنتی کفن ہوتا ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے. اور کافر کی روح جو ہے وہ سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اس کے لیے ٹاٹ ہوتا ہے، اس کے لیے وہاں بدبو پھیل جاتی ہے. اور تمام فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی کوئی بدکار، کوئی کتنی ناپاک روح ہے کہ اس سے بدبو پھیلی ہوئی ہے. تو بظاہر سب کا ایک طرح موت واقع ہوتی ہے، لیکن نیکی اور بدی، مومن اور کافر، ان کی روح کے نکلنے میں بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا ان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. کہ ایک کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزری ہے اور ایک کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف گزری ہے. تو اسی طرح پھر ان کی روح کے نکلنے میں بھی فرق ہوتا ہے.